بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہید کربلا کی اسٹوری۔ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین بدبخت، شرابی، شیطان، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا: حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ میری بیعت مانے، اگر وہ نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرو۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید ایک بدترین بدبخت، شرابی، شیطان، زانی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، قریب سینکڑوں خط آ چکے تھے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھے۔ جاتے وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا، اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے، اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر کو ڈسمس کر دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو کوفہ کے لوگوں کو ڈھیر ساری دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ کوفہ والے جب یہ دھمکی سنے تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، وہی لوگ آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، یعنی امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کے سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے کہا، یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے،
3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 91 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور اس میں 19 اہل بیت اور 72 جانثار تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 91 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزیدی نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ دن گزرتے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ اب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے خیمے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو 1-2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین فوراً خیمے میں جل رہے دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے بے جھجھک چلے جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 91 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے، کبھی قاسم شہید ہوتے، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے، کبھی اونو محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ نے ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، اور ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کو اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنی بھی ہو، لیکن حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ
خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے نماز پڑھنا شروع کیے، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمحے سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے، سمرجل جوشن نے آپ کے گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کے شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ کربلا کے اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں اور یزیدیت کا نام و نشان مٹ گیا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک رہے ہیں روشنی کی طرح پوری دنیا میں۔